حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور بنی اسرائیل کے عادل بادشاہ تھے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی نسل سے تھے۔ کم عمری ہی سے اب بہادری، حکمت، تقوی اور اللہ کی حمد و ثنا میں خوبصورت آواز رکھنے کے لیے مشہور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی بنایا اور بعد میں بادشاہت بھی عطا کی۔ بنی اسرائیل پر ایک وقت ایسا آیا کہ جالوت نامی ایک طاقتور دشمن نے ان پر حملہ کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر فرمایا تاکہ وہ جالوت کے خلاف لڑے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو اس وقت ایک کم عمر چرواہے تھے، طالوت کی فوج میں شامل ہوئے۔ جنگ کے دوران جالوت نے بنی اسرائیل کو للکارا لیکن کوئی اس کا مقابلہ کرنے کی جرأت نہ کر سکا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے مقابلہ کیا۔ اپنے ایک سادہ غلیل اور پتھر سے جالوت کے ماتھے پر ضرب لگائی اور وہ موقع پر ہلاک ہو گیا۔ یہ عظیم فتح اللہ کی مدد سے ہوئی جس نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں نمایاں بنا دیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہ بھی بنایا اور نبوت بھی عطا کی۔ طالوت کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ اپنے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی اور ہر معاملے میں انصاف فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اب پر اپنی کتاب زبور نازل فرمائی جس میں اللہ کی حمد، شکر اور نصیحتیں موجود تھیں۔ قرآن مجید میں ذکر ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور دی 3 خوبصورت آواز۔ اللہ نے آپ کو نہایت دلکش اور خوبصورت آواز عطا کی۔ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی اللہ کی حمد میں شامل ہو جاتے۔ ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ وہ داؤد کے ساتھ تسبیح کرے شام کو اور صبح کو، اور پرندے بھی جمع ہو جاتے تھے، سب اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ سعد 38:18-19۔ طاقت اور بہادری، آپ کو غیر معمولی طاقت عطا کی گئی تھی۔ اسی طاقت کے ذریعے اپنے جالوت کو شکست دی۔ لوہے کو نرم کرنا، اور اللہ نے لوہے کو آپ کے لیے نرم کر دیا تھا۔ آپ ہاتھ سے ہی زرہیں اور جنگی ہتھیار تیار کرتے، اور ہم نے لوہا اس کے لیے نرم کر دیا کہ زرہیں بناؤ اور کڑیاں اندازے سے جوڑو۔ سبا 34:10-11۔ حکمت و انصاف، آپ کو اللہ نے فیصلہ کرنے کی زبردست صلاحیت عطا کی تھی۔ 2 آدمیوں کا مشہور مقدمہ باغ اور بکریوں کا اپنے بڑی حکمت سے حل فرمایا اور اللہ نے آپ کے عدل کو پسند کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی عبادت اور ریاضت کے لیے مشہور تھے۔ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، یہی روزہ صوم داؤدی کہلاتا ہے، اور نبی اکرم نے فرمایا کہ یہی سب سے افضل روزہ ہے۔ آپ دن کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے، ایک حصہ عبادت کے لیے، ایک حصہ رعایا کے معاملات کے لیے، اور ایک حصہ محنت مزدوری کے لیے۔ باوجود بادشاہ ہونے کے اب محنت کر کے روزی کماتے اور زرہیں بناتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے۔ ان میں سب سے مشہور حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ نے نبوت اور بادشاہت دونوں عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے مزید بڑے معجزات عطا کیے، جیسے کہ ہوا جنات اور جانوروں پر قابو پانا۔ حضرت داؤد علیہ السلام تقریباً 100 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ آپ کے انتقال پر بنی اسرائیل کے لوگ بہت غمگین ہوئے۔ آپ کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے۔ قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ کا بڑا نبی، عادل بادشاہ اور نیک بندہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ پر ایمان سے کامیابی ملتی ہے، اپنے جالوت کو طاقت سے نہیں بلکہ ایمان اور بھروسے سے شکست دی۔ انصاف حکومت کی بنیاد ہے، آپ کی عدل پر مبنی حکومت نمونہ ہے۔ محنت عزت کا باعث ہے، بادشاہ ہوتے ہوئے بھی اپنے محنت مزدوری کو اختیار کیا۔ عبادت کی اہمیت، کثرت سے روزے رکھنا، نماز اور اللہ کی یاد ہمیں بھی سکھاتی ہے۔ شکر گزاری، معجزات اور نعمتوں کے باوجود اب ہمیشہ عاجزی اور شکر گزار رہے۔